اب تیسرے نمبر پہ آئیے جی، تیسرا نمبر کس کا آتا ہے؟ عثمان پاک کا۔ اور عثمان پاک نے تو کمال کر دیا، جو قرآن سے آپ کی محبت ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ تابعی کہ میں گیا تو حضور عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شیعہ کعبہ میں تھے، رات کا وقت ہے، تو عثمان پاک نماز کے اندر یعنی نوافل کے اندر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں پیچھے کھڑا ہو گیا کہ چلو کھڑے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہیں کتنا قرآن پڑھیں گے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ جو نوجوان بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب قرآن زیادہ پڑھ رہے ہیں آج کل، کوئی کھڑا نہیں ہوا جا رہا، گرمی بہت لگ رہی ہے۔ عثمان پاک 86 سال کی عمر میں، مختلف روایات ہیں، آپ کا وصال ہوا، بعد میں 63 سال لکھا ہے، لیکن زیادہ علماء کی جو رائے وہ 86 سال ہے۔ تو آپ بزرگ ہیں، انہوں نے کہا بزرگ ہیں کتنا قرآن پڑھیں گے؟ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں جب شروع کیا تو سورہ بقرہ آپ پڑھی، انہوں نے کہا چلو ابھی سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، 2.5 پاروں کی تو ہے، ابھی آپ رکوع کریں گے اور پھر دوسری جگہ شروع کریں گے، سورہ بقرہ آپ ختم کر دیا، آپ نے سورہ آل عمران شروع فرمائی، تو کہا چلو ابھی سورہ آل عمران ختم ہوگی وہ بھی مکمل، پھر سورہ نساء، بات چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں صبح کے وقت ہو گیا، عثمان پاک نے سلام اس وقت پھیرا جب قرآن مکمل ختم کر دیا 2 رکعتوں کے اندر۔ میں نے کہا یہ تو بزرگ ہیں، ان کی بزرگی کا عالم یہ ہے، اور انہوں نے قرآن شروع کیا ہے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ عثمان پاک کو محبت کتنی ہے، اور اللہ نے پھر آپ کو وہ فضیلت بھی دی ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کیا محبت ہے میرے عثمان کی قرآن سے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کا ایک لقب بھی جامع القرآن ہے، جامع القرآن۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ جو مختلف اصحاب کو مختلف فضیلتیں ملی ہیں، اس میں بھی کوئی راز ہے، اس میں بھی کوئی لاجک ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اور جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ راز یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھو گے تو میرے صدیق کی بھی شان آئے گی، تو حیا کرنا میرا صدیق کون ہے۔ جب تم قرآن پڑھنا میرے عمر کا مقام قرآن میں آئے گا، عمر کا حیا کرنا، ادب کرنا، اور جب تم قرآن پڑھو تو میرے عثمان کا حیا کرنا، جو قرآن آج تمہارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے اس کو جمع کر کے امت تک پہنچانے والا میرا عثمان ہے، جامع القرآن۔ تو آپ کے ہاتھ میں قرآن، اللہ اکبر، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب آپ پہ حملہ ہوا، آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خون کے جو قطرے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہاں گرے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت پر گرے ہیں۔ محبت سے بولے قرآن پڑھ لیتے۔ کوئی ہے موڈ قرآن سننے کا؟ اللہ اکبر، قاری صاحب کو زیادہ جذبہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کرے ہمیں اگر قرآن سے جذبہ آ جائے نا، ہم سے مراد ہے عوام کو تو آئے گا، عوام کو جذب اس لیے نہیں آ رہا کہ شاید ہمارا اپنا قرآن سے وہ تعلق نہیں رہا، لیکن ہم جو امام ہیں، جو خطباء ہیں، جو علماء، بڑے علماء تو خیر ماشاءاللہ وہ علماء ہیں، وہ تو کام کر رہے ہیں، ان کی ساری زندگیاں اس میں صرف ہو گئی ہیں، لیکن ائمہ خطباء کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور ہمارا قرآن سے تعلق اور ربط بن جائے تو عوام انشاءاللہ قرآن کے قریب آئیں گے، وہ ابھی بھی آتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن میں اتنی برکت ہے، وہ بس یہ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ عثمان پاک کا بتانے لگو، جب خون گر رہا تھا آپ کے قطرے اس آیت پر گر رہے تھے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے۔ علامہ سعیدی علیہ رحمہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر الفاظ لکھے ہیں آپ کی شہادت پر، بالکل اینڈ کے اوپر جب عثمان پاک کا تذکرہ ختم ہوتا ہے نا، وہاں پہ بڑے کمال کے الفاظ ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے لکھا کہ یہ حدیث یہ بات کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ جس حال میں فوت ہوگا، جس حال میں اس کی شہادت ہوئی، جس حال میں اس کی روح جسم سے نکلی، کل جب قیامت کے میدان میں محشر میں آئے گا تو وہ وہی کام کرتا ہوا آئے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے پیارے جملے لکھے، وہ میں عرض کر رہا ہوں، تو میں عثمان تیری شہادت کو سلام، تیرے مرتبے کو سلام، کہ قیامت کے دن کوئی کس حال میں آئے گا، کوئی کس حال میں آئے گا۔ عثمان تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوا ہے، جب عثمان قیامت کے دن وہ محشر کے میدان میں رب کے دربار میں آئے گا، عثمان کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے شان،
اور دوسری آپ نے نقطہ لکھا ہے کہ جو شہید جس جگہ پہ اس کا خون گرتا ہے نا، کل قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ واقعتاً شہید ہوا ہے، تیری راہ میں شہید ہوا ہے۔ علامہ شہیدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عثمان تیری شہادت کو سلام، کسی کی گواہی بدر کی زمین دے گی، کسی کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی گواہی جو ہے وہ خندق اور خیبر، اور کسی کی گواہی کربلا کا میدان۔ عثمان تجھے مبارک ہو کہ کل قیامت کے دن رب کے دربار میں جب گواہی دینے کا معاملہ آئے گا، نہ بدر کی زمین گواہی دے رہی ہوگی نہ کوئی اور سرزمین۔ عثمان تیری شہادت کو سلام، اللہ کی بارگاہ میں جب گواہی دینے کا معاملہ آئے گا تو عثمان تیری راہ میں شہید ہوا ہے، تیری گواہی اللہ کا قرآن دے گا انشاءاللہ۔